یہ میرے نبی کی زندگی، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے گھر اس اخلاق سے خالی ہیں۔ آج تاجر بد زبان، آج کا مرد بد زبان، آج کی عورت بد زبان۔ ہم نے صرف اسلام عبادت کو سمجھا ہے کہ بس جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے یہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے اور اس نے پورے دین کے اوپر عمل کر لیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک حصہ عبادات ہیں اور دوسرا حصہ حسن اخلاق کی وجہ سے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ پورا دین کا ایک باب ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ کتابیں معاشرت اور معاملات سے بری ہوئی ہیں لیکن ایمان والوں کی زندگیاں خالی نظر آتی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن بد زبان ہے، اس کا پڑوسی، اس کے گھر والے اس سے تنگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے زیادہ عبادت تو نہیں کرتی لیکن اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جنت میں جانے والی ہے۔ صرف فرائض واجبات ادا کرتی ہے لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں، گھر والے بڑے خوش ہیں، پڑوسی بڑے خوش ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ جہاں پہ ہم عبادات پر عمل کرتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، تو ہم نے اپنی معاشرت کو دیکھنا ہے، اپنے اخلاقیات کو دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کا پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پڑوسی کے بارے میں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید کی کہ اس کا خیال رکھنا ہے، مجھے خطرہ ہونے لگا کہیں وراثت میں پڑوسی کو حقدار نہ بنا دیا جائے۔ آج لوگ محلے کے اندر ہر ایک سے لڑے ہوئے ہیں، ہر ایک سے منہ دوسری طرف پھیرا ہوا ہے۔ گھر کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ خواتین سے پوچھو، اندر گھر میں داخل ہوتے ہی یہ تھانے دار بن جاتا ہے، نہ بیوی کو بات کرنے کی طاقت ہے، نہ اولاد اس سے بات کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق اس کی زندگی میں ذرا نظر نہیں آتے ہیں، اتنا روب گھر میں جما کے رکھا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کے اخلاق کیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیالے میں پانی پیا، فرمایا عائشہ تو نے کہاں سے منہ لگایا ہے؟ یا رسول اللہ یہاں سے لگایا۔ فرمایا میں بھی وہاں سے منہ لگا کر پانی پیوں گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کو بیان کیا کہ گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، گھر میں بندہ رہے اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کی اولاد کے ساتھ فرمایا اکریموا اولادکم، تم اپنی اولاد کا احترام کرو، انہیں عزت بخشو۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں تشریف لاتی، حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑتے اور بوسہ دیتے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی مجلس میں ایک مرتبہ سوال کیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو صحابہ مختلف جوابات دینے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ سے سوال کیا اے فاطمہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کی نظر کسی نامحرم پر نہ پڑی ہو اور نہ ہی اس کی نظر کسی نامحرم پہ پڑی ہو، یہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضرت علی آئے، حضرت علی نے آ کر یہی بات آپ کی خدمت میں پیش کی، یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی اس نے کسی نامحرم کو دیکھا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فاطمہ نے تمہیں بتایا ہوگا، فاطمہ نے بتایا ہوگا۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ فاطمہ نے بتایا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، تو ہم نے اس معاشرت کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اس کو اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق بنانا ہے۔ جو میرے نبی نے بتایا ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں بے پردہ ہو چکی، گھر گھر نیٹ آ چکا،
گھر گھر کیبل بچ چکی، اور نوجوان بھائی، نوجوان بیٹی، باپ سب مل کر غیروں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور فحاشی کا پھیلاؤ ہوتا ہے، فحاشی پھیلتی ہے۔ آج بھائی بھی اپنی بیٹی کو بازار سکول چھوڑ کے جاتا ہے، پردہ نہیں ہے، بہن کو لے کے جا رہا ہے، بیوی کو لے کے جا رہا ہے، ماں کو لے کے جا رہا ہے۔ کتنی شیطان والوں کی نظریں اس بہن اور بیٹی کے اوپر پڑتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کیوں ہم اپنی بہن کی عزت کو خراب کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرعۃ عورہ، عورت تو پردے کی چیز ہے، جو چیز اعلیٰ ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے، اسے چھپایا جاتا ہے۔ عورت کو اللہ نے قیمتی بنایا ہے، عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ تو آج کے مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو وہ پردہ بنائے، آج کے خامد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو وہ پردہ بنائے، آج کے انسان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ماں کو پردے کی ترغیب دے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں پردے کا ماحول ہوگا، انشاءاللہ بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج بے حیائی اسی سے پھیل رہی ہے، اور جو کسر باقی تھی جو مخلوق تعلیم نے ختم کر دی۔ جب مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے اس جگہ پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جب عورت بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اس کے اوپر مخلوق کی لعنت برستی ہے۔ جس کے اوپر لعنت برسے اس کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ہم نے اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو پردے دار بنانا ہے، انہیں چھپانا ہے، اس معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے، حیا کو پیدا کرنا ہے۔ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم دلواؤ، ضرورت ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ میری بیٹی جہاں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے یا کسی نامحرم کے پاس ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، کیا مجھے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایسے سکول کا انتخاب کرو جہاں پہ تمہاری بیٹی باپردہ رہ کر تعلیم حاصل کر سکے۔ لیکن مسلمان کو نہیں پتا کہ اسلام کیا کہتا ہے، میرے نبی کی زندگی کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں کیا احکامات ارشاد فرمائے، قرآن مجھے کیا ترغیب دیتا ہے۔ یہ مسلمان کو جب فکر ہوگی کہ میری زندگی میں پورا دین ہونا چاہیے، پورا اسلام ہونا چاہیے، تب کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔